لنک ہاں یہ کر کے آتے نا اپنے فون کرنا اپنے فون کرنا نا تو شیئر کرنا ڈارک رکھا ہوا اسکرین آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قرآن کریم کے 24ویں پارے کی سورہ فصلت ہے جو نزول کے اعتبار سے مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں آیاتها 54 آیہ اور یہ 54 آیتیں ہیں نازلت بعد غافر اور سورہ مؤمن یا سورہ غافر کے بعد ترتیب کے اعتبار سے یہ نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ اعلم بمرادہ به، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور اس کی مراد کی تعیین میں مفسرین نے مختلف قسم کے اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مضبوط اور درست بات یہ ہے کہ اس کی مراد کو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس صورت کے سبب نزول کے سلسلے میں مفسرین خاص طور سے امام شوکانی نے فتح القدیر میں اور امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں گھر گھر میں ایک انقلاب کی کیفیت طاری ہوئی اور بہت سارے لوگ اس دعوت کو قبول کرنے والے ہو گئے، تو کفار مکہ بھی جو اپنی ستم رانیاں اور ظلم و ستم سے کافی ایک طرح سے اکتا چکے تھے اور کسی حد تک پسپائی یا یوں سمجھیے کہ برابری کی سطح پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور کفار مکہ کا ان کے سرداروں کا ایک جمگٹ بھی بیٹھا ہوا ایک طرف تھا، تو انہوں نے آپس میں بات کی کیوں نہ اس شخص سے بات کر لیجیے، ٹھیک ہے، افہام و تفہیم سے اگر کوئی بات حل ہو جاتی ہے تو بہتر ہے۔ چنانچہ عتبہ ابن ربیعہ جو کفار میں سب سے دانش مند اور سمجھدار قسم کا انسان تھا، اس کو کہا کہ بھی تم جا کے بات کرو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے پورے سماج میں کتنی بڑی تقسیم در آئی ہے اور بہت سارے لوگ آپ کو ماننے والے ہو گئے ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، باپ بیٹے میں جدائی پیدا ہو گئی ہے، شوہر بیوی میں جدائی پیدا ہو گئی ہے، تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے
تو ہم سارے متفقہ طور پر اپنا سردار ماننے کے لیے آپ کو تیار ہیں، اور اگر آپ کسی حسین و جمیل خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی آسیب ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مؤثر ہے آپ کے اوپر، تو پھر ہم اس آسیب کا اور جن کا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گفتگو کے مقابلے میں اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا، صرف یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اب یہ سوچئے کہ وحی کی زبان میں جب جواب دیا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کی تاثیر کا کمال دیکھیے کہ جب تلاوت کرتے کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس یہ آیت پڑھنا تھا کہ عتبہ ابن ربیعہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک پر ہاتھ رکھ دیا، منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس اس سے آگے نہ پڑھیے گا، آپ کو رشتے اور تعلق کے اور ناطے کی قسم ہے کہ آپ اس سے آگے نہ پڑھیے گا، کیونکہ جس عذاب کی اس میں دھمکی دی گئی ہے، اس عذاب کو گویا اس نے اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھا، اور وہ سمجھتا تھا بات کو، اور اس کی وجہ سے اس نے خوف کی کیفیت محسوس کی، اور اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ آپ اس سے آگے نہ پڑھیے گا۔ یہ قرآن کی تسخیری قوت تھی، اور یہ طاقت تھی کہ جس کو اس تسخیری قوت کو انہوں نے محسوس کیا۔ تو یہ ہے وہ قرآن کریم، اور ان آیات کی تلاوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے رحمان بہت مہربان، الرحیم شفیق اور مہربان ذات کی طرف سے، نہایت رحم کرنے والی ذات کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، فصلت آیاتہ ای بینت بالاحکام والقصص والمواعظ۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس فیس بک کے لائیو پہ جڑے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ لگ بھگ 3 سال سے قرآن کریم کی تلاوت کی تفسیر کا یہ درس ہر روز صبح ہوتا ہے، اور اس میں تفسیر جلالین پڑھی جاتی ہے۔ یہ طالب علم حضرات یہاں تشریف فرما ہیں جو پڑھتے ہیں، تو تفسیر جلالین تو ظاہر ہے مدارس میں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھنے والے جو طالب علم ہیں وہ نحو و صرف اور لغت اور بیان کے چیزیں کافی حد تک پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے آسان ہوتا ہے اس کو سمجھنا۔ لیکن ہم نے چونکہ اسی تفسیر کا انتخاب کیا تھا، تو ہم اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو تفسیری نوٹ ہیں مختصر، صرف وہی واضح کیے جائیں، اس میں لغت اور بیان یا نحو صرف کے جو مسائل ہیں اس کو اسکپ کیا جائے، اس کو بیان ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو کتاب ہے فصلت آیاتہ، کہ جس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اس کے احکام اور اس کے قصے اور اس کے مواعظ، یعنی مختلف انداز میں اس قرآن کریم میں نصیحت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، بیان اور تبیین کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تاکہ کسی کے لیے، کسی ادنا سمجھ کے شخص کے لیے یا کسی اعلیٰ سمجھ کے شخص کے لیے، فہم و فراست کے کسی بھی معیار کا کوئی آدمی ہو، اس کے لیے اس کا سمجھنا مشکل نہیں۔ قرآن عربی، تو گویا پہلی صفت کیا ہو گئی کہ فصلت آیات، اس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن عربی، یہ عربی زبان میں قرآن ہے، اور اس کا سمجھنا اس اعتبار سے بھی بہت آسان ہے کہ یہ کوئی جناتی زبان نہیں ہے، کوئی اجنبی زبان نہیں ہے، اور یہ جن لوگوں کے درمیان نازل کی گئی ہے وہ اس زبان کو اور اس کے اسلوبوں کو بہت آسانی کے سمجھتے ہیں۔ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے ہے کہ جو یعلمون ای یفہمون ذالک، جو علم رکھتے ہیں اور وہ عرب ہیں، وہ اس کی ہر چیز کو اور ان تمام چیزوں کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ بشیرن و نذیرن، یہ خوشخبری دینے والا ہے اور یہ
ڈرانے والا ہے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ اللہ کی رضامندی کی، اور اس رضامندی کی منتہا کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور نذیراً ڈرانے والا ہے۔ ڈرانے والا کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، اور اس عذاب اور اس کی ناراضگی کا منتہا کیا ہے؟ جہنم ہے، اور ابد الآباد کی جہنم کی زندگی ہے۔ تو بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، تو اکثر ان میں سے اکثر لوگوں نے اس کا اعراض کیا، اس سے روگردانی کی، اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ فهم لا يسمعون، تو اس کو وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، یا اس کو وہ سنتے نہیں۔ اب سنتے ہیں تو سماع قبول، ایسا سننا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی قبول کرے، بلکہ انکار ہی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربی، عربی میں قرآن ہے۔ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے کہ جو علم رکھنے والے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا ہے، یہ ڈرانے والا ہے۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، تو ان کے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، روگردانی کی، اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وقالوا للنبی، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، قلوبنا فی اکنۃ ای اغطیۃ، ہمارے دل کس میں ہے؟ پردوں میں ہے۔ کنان کی جمع اکنہ ہے، غطا یعنی پردے ہیں۔ مما تدعون الیہ، اس چیز سے کہ جس کی طرف آپ ہمیں پکارتے ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے، یعنی ہمارے کانوں میں بوجھ پن ہے، بہرا پن ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، اور وہ پردہ کس چیز کا ہے؟ خلاف فی الدین، دین کا اختلاف ہے، آپ کا دین کچھ اور، ہمارا دین کچھ اور۔ فعمل علی دینک اننا عاملون علی دیننا، تو آپ بھی عمل کیجئے اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں ان کی طرف سے گویا یہ 3 عذر پیش کیے گئے۔ سب سے پہلا عذر یہ ہے کہ آپ سناتے رہیے، آپ بیان کرتے رہیے، آپ تبلیغ کرتے رہیے، آپ قرآن کا اعجاز ہمارے سامنے لاتے رہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں، ہمارے دلوں پہ تو پردے لگے ہیں، اور ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ویسے بھی ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مضبوط دیوار حائل ہے جس میں کوئی بھی بات اثر کرنے والی نہیں ہے۔ گویا انہوں نے حق کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار کھینچ لی ہے، اور اس دیوار کیا ہے؟ تمہارا دین کچھ ہے اور ہمارا دین کچھ ہے۔ اور آج بھی حق کے راستے کو قبول کرنے کے لیے لوگ خود ساختہ دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، خود ساختہ دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ تو قیامت تک نہیں مل سکتے، آپ کا دین کچھ اور ہے، ہمارا دین کچھ اور ہے، جبکہ اصل دین ہمارا آپ کا سب کا، کہ جو ساری دیواریں گرانے والا ہے، جو سارے شبہات کو ختم کرنے والا ہے، جو سارے معاملات کا حل کرنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اسی کی تعلیمات سے جڑ کر نہ صرف یہ کہ سارے شبہات ختم ہو سکتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ ایک بن سکتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ بالایمان والطاعۃ واستغفروہ وویل، یہ کلمہ عذاب ہے للمشرکین، مشرکوں کے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ یوحی الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک میرا اور تمہارا انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، تو اس کی طرف استقامت اختیار کرو ایمان اور اطاعت کی صورت میں، واستغفروہ، اور اس سے بخشش طلب کرو، اور وویل، اور عذاب ہے یا خرابی ہے للمشرکین، شرک کرنے والوں کے لیے۔ تو گویا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میرے اور تمہارے درمیان اس طرح کا کوئی امتیاز نہیں ہے کہ تمہیں میری بات پر کوئی اچنبھا گزرے، تمہارے درمیان ہی سے اٹھا ہوا ایک شخص ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے ممتاز کیا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان جو چیز امتیاز کرنے والی ہے، جو مابہل امتیاز جو چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی سے سرفراز کیا ہے، نبوت عطا کی ہے،
اور اس وحی کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کسی اور معبود کا جو تصور کرنے والے ہیں تو وہ ویل یعنی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے مستحق ہوں گے. وہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور اسی رب کی طرف جو ہے استقامت، اسی دین پر جم جانا اور اللہ سے استغفار طلب کرنا، یہ تمہیں کرنا چاہیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. اور یہاں پر مزید مشرکوں کا تذکرہ کیا گیا. وویل للمشرکین، اور خرابی ہے ان مشرکوں کے لیے. کون؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ آخرت سے انکاری ہیں، آخرت کا بھی کفر کرتے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے، اور یہ صورت مکی ہے، تو یہاں جو زکوٰۃ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس لیے مفسرین کی بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد شرک سے پاکیزگی ہے، چونکہ زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی. زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ دو معنی ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، ایک النما یعنی بڑھنا، بڑھوتری، اور دوسرا ہے پاکیزگی. تو گویا عقائد اور اعمال کی شرک سے پاکیزگی مراد ہے، عقائد اور اعمال کی شرک سے پاکیزگی مراد ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو گویا اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کرتے، اور وہم کافرون، اور آخرت پر کبھی جو انکار کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ویل اور خرابی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کے مستحق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. بے شک وہ لوگ، اب یہ کفار کا تذکرہ ہے، اب اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح کیے، نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. عطاء غیر مجزوز، جس کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا عطاء غیر مجزوز، ایک ایسی عطا ہے کہ جو بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اجر غیر ممنون، ایک ایسا اجر ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. ممنون کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک ایسا اجر ہے کہ جس پر کوئی احسان نہیں جتایا جائے گا. تو لیکن صحیح درست یہاں معنی کیا ہے؟ غیر ممنون، اے غیر مقطوع، جو ختم ہونے والا نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہے. اور وہ تمام لوگ کہ جو ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں وہ گروپ کے ذریعے ان کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی. اگر کبھی وقت میں 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوں، چونکہ یہ فجر کی نماز کے اوقات میں اقامت میں تھوڑا سا کبھی کبھی تبدیلی موسم کے حساب سے آتی رہتی ہے، تو اس اعتبار سے جو بھی تبدیلی ہوگی اس اعتبار سے ہم اس گروپ کے ذریعے مطلع کرتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کسی طرح کے استفسار وغیرہ بھی ہوں، کچھ سوالات ہوں، تو وہ گروپ کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. تو اس تیاری کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جو اس سلسلہ مبارکہ سے جڑنے والے ہیں وہ قرآن کے حکیم کو اپنے سامنے رکھ کر پھر بیٹھیں اور پھر اس درس سے مستفید ہوں. تو سورہ فصلت جو 24ویں پارے کی صورت ہے، اس کی 8 آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں. تو یہ قرآن کریم اپنے سامنے رکھ کر، اور اگر کوئی تفسیر آپ کے پاس موجود ہو اور اس تفسیر سے آپ اتنا حصہ پہلے سے پڑھ کے رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا استفادے کے اعتبار سے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.